اور میں خصوصیت سے ان کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ رحم کے رشتے ایک موقع تک تو ایک رستے پر چلتے ہیں، پھر آگے جا کر ان کا جوڑ دوسرے رستوں سے ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دو شاخہ بن کے آگے بڑھتے ہیں، لیکن ان کا ایک دوسرے سے مسلسل رابطہ رہنا چاہیے، گویا رحم کے نئے تقاضے جو ہیں ان کو بھی انسان ہمیشہ پورا کرتا رہے۔ یہ جو دو شاخہ بنتا ہے یہ شادی کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے، شادی سے پہلے، ایک لڑکی اپنے گھر میں اپنی ماں کے حقوق ادا کر رہی ہے، اور رحم کے تعلق سے اس کا اپنے باپ سے بھی تعلق قائم ہوتا ہے، اور رحمی تعلق سے مراد صرف ماں کا رشتہ نہیں بلکہ باپ کا رشتہ بھی ہے۔ احادیث سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے۔ بس رحم کے ذریعے اس کا تعلق اپنے باپ سے ہے، اپنی ماں سے ہے، اپنے بھائیوں سے ہے، اپنی بہنوں سے ہے، اپنی پھوپھیوں سے ہے، اپنے چچاؤں سے ہے، اپنے ماموں سے ہے۔ یہ سارے رشتے اس کے چل رہے ہیں، اور ان سب رشتوں کے حقوق ادا کرنا رحمان سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے مترادف ہے۔ جہاں آپ نے ان حقوق کو نظر انداز کیا، ان سے بے اعتنائی کی اور گستاخانہ رویے اختیار کر کے آپ نے اپنے تعلق کو ان رشتوں سے کاٹا، آپ کو خدا نے بہتر توفیق دی ہے، ان میں سے کچھ غریب ہیں، کچھ کمزور ہیں، کچھ بے حیثیت ہیں، ان سے آپ نے کسی معنی میں بھی تکبر استعمال کیا، تکبر کا رویہ اختیار کیا، تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو رحمان خدا سے آپ کا تعلق کاٹنے والی ہیں۔ یہ معنی ہے شاخ کے کہ رحمان سے ہر صفت رحم کی نکلی ہے، اور اس کا دنیا میں سب سے اہم مظہر رحم مادر ہے، جس سے آگے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ بس خدا سے رحم، خدا کے رحمان نام سے خود کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا، مگر جب وہ صفت رحمانیت پرتو کرتی ہے، پرتو ڈالتی ہے اپنا، اور ایک رحمان سے مشابہ وجود یعنی ماں پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کے رحم سے جو تعلق کاٹتا ہے گویا وہ خدا سے تعلق کاٹ لیتا ہے۔ یہ ایک مضمون ہے جو ایک سیدھے رستے پر رواں ہے، اس میں کوئی اشتباہ نہیں۔ آگے جا کر اس لڑکے یا اس لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے۔ اگر لڑکے کی شادی ہوئی ہے تو ایک بیوی جو کسی کی بیٹی ہے اس کے گھر میں آتی ہے، اور وہ بیوی اپنے سارے رحمی رشتوں کو ساتھ لے کر آتی ہے، ان کو چھوڑ کر نہیں آتی، اور یہاں دو رحموں کے پیوست ہو جاتے ہیں، ایک باپ کے ماں باپ کے رحمی تعلقات، دوسرے لڑکی کے ماں باپ کے رحمی تعلقات، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بانڈیج اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ذمہ داریاں دگنی ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی وہ آیات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائیں جہاں خصوصیت سے رحمی رشتے کا بھی ذکر ہے اور تقوی کی تکرار موجود ہے۔ 4 آیتوں میں سے 2 ایسی ہیں جن میں 2 دفعہ تقوی کا ذکر ملتا ہے۔ اب 2 دفعہ تقوی اس لیے بھی ہے کہ اس مضمون پر زور دیا جائے اور توجہ دلائی جائے کہ بہت تقوی کی ضرورت ہے، رشتے بن رہے ہیں اور کئی قسم کے خطرات بھی رشتوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، جیسا کہ قطع رحمی کا ایک خطرہ ہے۔ اس لیے وہ آیتیں اختیار فرمائی گئیں جن میں دوہرا تقوی کا ذکر ہے۔ مگر ایک اور مضمون بھی ہے، یہ چونکہ 2 رشتے 2 رحم مل رہے ہیں، 2 رحمی سلسلے مل رہے ہیں، اس لیے جیسے یوں کہا جائے کہ دیکھو تم بھی تقوی اختیار کرو، 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 تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ تکرار ان دونوں کو خصوصیت سے مخاطب کرنے کے لیے کی گئی ہے، اور دونوں تقوی دونوں میں سے ہر ایک پر چشمہ ہوتے ہیں،
یہ مطلب نہیں کہ ایک کو ایک دفعہ تقویٰ کہہ دیا تو دوسری طرف منہ موڑا اور اس کو تقویٰ کہہ دیا، تو دو الگ الگ تقوے، دو الگ الگ تقووں کے مضمون دو الگ الگ فریقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ جہاں دو وجود آپس میں پیوستہ ہوں اور رحمی رشتے خصوصیت کے ساتھ ایک رستے میں اکٹھے کر دیے جائیں تو وہاں تقویٰ کی دوہری ضرورت پیش آتی ہے، اور دونوں کے لیے لازم ہے کہ وہ تقویٰ سے کام لیں۔ لیکن بدقسمتی سے جو جماعت میں خاندانی جھگڑے ملتے ہیں، بہو اور ساس کے ہوں یا خسر اور بہو کے ہوں یا داماد اور ساس کے ہوں اور داماد اور خسر کے ہوں، ان میں ہر جگہ جب آپ تفصیل سے نظر ڈالتے ہیں تو اس اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی، اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے کسی نہ کسی رنگ میں روگردانی نظر آئے گی۔ مشکل یہ ہے کہ اگر آپ ایک کو سمجھائیں کہ دیکھو یہ بہت ہی اہم مضمون ہے، رحمی رشتہ کی اتنی اہمیت قرآن کریم کے نزدیک ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمی رشتوں کی اس اہمیت کو قرآن سے یوں سمجھتے ہیں کہ جس نے رحم مادر سے تعلق کاٹ لیا، یعنی رحمی رشتوں سے تعلق کاٹا، خدا فرماتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اپنا تعلق کاٹ لوں گا اور میری رحمانیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اب امر واقعہ یہ ہے کہ رحمانیت کا پرتو اگر اٹھتا ہے تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا، ہر پہلو سے ناکامی اور نامرادی ہے، کیونکہ اللہ کے بعد اگر کوئی صفت دوسرے تمام اسماء پر حاوی ہے تو رحمانیت ہے۔ اللہ پر کوئی صفت حاوی نہیں، ان سب صفات کا مجموعہ اللہ ہے، لیکن آپس کے تعلقات میں بعض صفات زیادہ وسیع الاثر ہیں، بعض نسبتاً کم دائروں میں اثر انداز ہیں، اور رحمانیت اس لحاظ سے سب سے وسیع الاثر ہے۔ تو جس نے رحمانیت سے تعلق کاٹ لیا اس کو تو کچھ بھی باقی نہ رہا، اور رحمانیت سے تعلق کاٹنے کے بعد بخشش کا مضمون خود بخود ہی غائب ہو جاتا ہے، پھر نہ بخشش مانگنے کا کوئی سوال باقی رہتا ہے، نہ بخشش عطا کرنے کا کوئی سوال باقی رہ جاتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ مغفرت کا تعلق رحمانیت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر انداز فرما دیتا ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں، خدا کی رحمانیت گناہوں کو گویا ڈھانپتی ہے اور اسی سے استغفار کا مضمون پیدا ہوتا ہے۔ تو اتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی اہمیت کوئی نہیں، جب پوچھا جائے تو کہتے ہیں اس کا قصور ہے، اس نے کاٹا ہے، اور اگر کہا جائے اس سے کہ تم بتاؤ، وہ کہتے ہیں جی اس نے کاٹا ہے، ہمارا تو کوئی قصور نہیں، لیکن تعلق کٹ گیا ہے، یہ قطعی بات ہے۔ اور یہ کہنا کہ اس نے کاٹا ہے اور اس نے کاٹا ہے، یہ اس لیے غلط ہے کہ وہ جو تکرار تقویٰ کی ہے جس کا ذکر میں نے کیا ہے، وہ بتاتی ہے کہ عموماً دو طرفہ نقائص ہی ہوتے ہیں، یک طرفہ نہیں ہوا کرتے۔ ایک شخص نے تقویٰ سے تجاوز کیا اور رحمی رشتوں کو حقیر سمجھا، کوئی طعن و تشنیع کی بات کر دی جو دونوں طرف سے ممکن ہے، تو اس کے نتیجے میں جو تعلق پر اثر پڑتا ہے وہ دو طرفہ اس طرح ہے کہ سننے والے کو بھی اگر رحمی رشتے کی اہمیت کا احساس ہو، وہ صبر سے کام لے اور عفو سے کام لے، تو پھر بھی یہ تعلق قائم رہ جاتے ہیں۔ پھر رفتہ رفتہ مزاجوں میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، سخت دل نرم ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور تعلقات دن بدن بہتر سے بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ، بہت بڑے دینی ذوق اور علم رکھنے والے بھی اس بات سے ناشنا ہیں۔ کسی کی بیٹی اپنے گھر آتی ہے اور یہ ضد ہے، انانیت بن گئی ہے کہ جب تک یہ پوری طرح ناک میں نکیل ڈلوا کر ہماری خدمت نہیں کرتی اور ہماری ہر بات ہر مزاج کے مطابق کام نہیں کرتی، ہمیں اس کی کوئی بھی پرواہ نہیں، اور اگر وہ بیچاری روتی پیٹتی گھر چلی جائے
تو یہ انانیت کے خلاف ہے کہ اسے واپس لایا جائے. وہ ذلیل اور رسوا ہو کر فقیر نہیں بن کر گھر پہنچے تو ہم قبول کریں گے. اور پھر جب پوچھا جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو کہتے ہیں ان کا قصور ہے. ان کا قصور ہے تو تمہیں یہ بھی تو خیال چاہیے تھا کہ ہر شخص کی ایک عزت نفس ہے. اگر رحمان خدا سے تعلق قائم کرنے کی خاطر تم اپنے فرضی مقام عزت سے نیچے اتر آؤ تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن رحمان خدا سے تمہارا تعلق ضرور قائم ہو جائے گا. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر یہ سوچو کہ رحمان کو تمہاری خاطر نیچے اترنے کی کیا ضرورت ہے. تمہارا مقام عزت تو ایک فرضی مقام ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور تمہارا یہ فیصلہ کہ دوسرے کا قصور ہے یہ بھی ایک تحقیق طلب امر ہے. ہم اگر تحقیق نہیں کر سکے تو اللہ کے نزدیک تو بات واضح ہے. اس لیے اپنے غلطی کے احتمال کو کل عدم سمجھنا اور یہ حتمی فیصلہ دے دینا کیونکہ ہمارا ہاتھ اوپر کا ہاتھ اور زبردستی کا ہاتھ ہے, اس لیے ہم جس میں جو کیڑے ڈالیں گے اس کو قبول کرنے پڑیں گے, یہ بھی ایک تکبر کا انداز ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ضد کہ دوسرا خاندان ذلیل اور رسوا ہو کر نیچے گر کر ہم سے ملے تو ہم تعلق قائم کریں گے ورنہ نہیں. یہ کرنے کے بعد پھر رحمان سے دعائیں, اے اللہ رحم فرما, اس مشکل میں پڑ گئے, اس مصیبت میں مبتلا ہو گئے, فلاں فلاں مصائب سے نجات بخش. یہ سارے فرضی قصے ہیں. بس صفات باری تعالیٰ کو کے مضمون کو سمجھنا, اسماء باری تعالیٰ کے مضمون کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے جو میں اس پر زور دے رہا ہوں کہ یہ محض ایک صوفیاء کی زبان کی یا ان کے ہونٹوں کی رٹ نہیں ہے. اسماء باری تعالیٰ کا ہر مخلوق سے ایک تعلق ہے اور انسان سے تمام اسماء کا تعلق ہے. علم الآدم آدم اسماء کلہا, اس میں علم آدم ہے, علم الآدم ہے, علم آدم ہے, وہی علم آدم الاسماء کلہا. ہم نے آدم کو تمام اسماء بتا دی ہے. اگر ان تمام اسماء کا آدم سے تعلق نہیں تھا تو یہ مضمون بے معنی ہو جاتا ہے.